ریڈ لائن اسلام آباد اسٹوڈیو سے آج کی سب سے بڑی خبر۔ وزیر اعظم نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بطور چیف آف آرمی اسٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز کی تعیناتی کی سمری منظوری کے بعد ایوان صدر کو بھجوا دی ہے، جس سے مراد یہ ہے کہ صدر کے دستخط کے بعد فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر 5 سال کے لیے دونوں عہدوں کا آغاز کریں گے۔ وہ چیف آف ڈیفنس فورسز بھی ہوں گے اور چیف آف آرمی اسٹاف بھی ہوں گے، تو ان کے عہدے کا آغاز اس دن سے ہوگا جو لکھا جائے گا اس سمری کے اوپر جس کو صدر صاحب نے سائن کرنا ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر چیف آف آرمی اسٹاف کے ساتھ چیف آف ڈیفنس فورسز بھی ہوں گے، اور یہ یاد دہانی کے لیے کہ یہ پہلے چیف آف ڈیفنس فورسز ہوں گے کیونکہ ان کے ساتھ ہی اس نئے عہدے اور ریسٹرکچرنگ کا آغاز ہوا ہے۔ دوسری بڑی خبر اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے جو پریس ریلیز کے اندر جاری کیا گیا، وزیر اعظم شہباز شریف نے چیف آف ایئر اسٹاف ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سندھو کی مدت ملازمت میں بھی 2 سال کی توسیع کی منظوری دے دی ہے۔ یہ مدت ملازمت ان کی ختم ہو رہی ہے مارچ 2026 کو، تو یہ توسیع مارچ 2026 سے لاگو ہوگی اور 2028 میں جا کے ختم ہوگی۔ تو یہ بڑی ڈیولپمنٹس ہیں۔ جب ہم نے سیکیورٹی فورسز سے اور ذرائع سے رابطہ کیا تو انہوں نے بتایا جی کہ یہ جو ایئر چیف کی ایکسٹینشن ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایئر فورس کے اندر بہت سارے ریفارم کا پروسیس جاری ہے جس کو مسلسل حالت میں رکھنے کے لیے، جس کے تسلسل کے لیے اور تکمیل کے لیے ہمیں 2 سال درکار ہیں، تو ان کو یہ ایکسٹینشن اس حوالے سے ملی۔ جو کہا گیا وہ یہ کہ جو ہندوستان کی طرف سے اور بالخصوص پی ٹی آئی کا نام لے کے ہمیں بتایا گیا، پراپیگنڈا کیا جا رہا تھا کہ اندرونی طور پر کوئی لڑائی چل رہی ہے، تو اس لڑائی کا معاملہ ختم ہو گیا۔ یہ بتایا گیا کہ آئینی طور پر جو ضرورت تھی وزیر اعظم کی اپروول سے، کابینہ کی کنکرنس سے یہ لفظ استعمال کیا گیا اور صدر کے سگنیچر سے اس تمام عمل کا آغاز ہوا۔ اور یہ جو بتایا جا رہا تھا کہ پاکستان کے اندر کوئی بہت بڑا بحران ہے، یہ غلط ثابت ہوا۔ ان لوگوں کو اب ہم احتساب کے کٹہرے میں رکھیں گے جنہوں نے اتنے اہم قومی معاملے پر اس قسم کا فساد برپا کیا کہ ہندوستان بھی خوش ہوا اور افغانستان کے اندر بیٹھے ٹرولز بھی اس کے اندر شراکت دار بنے۔ یہ تو آج کی بڑی خبر ہے۔ اب اس کی امپلیکیشنز ہم دیکھیں گے کہ خد و خال کیا بنتے ہیں، جو جاب ڈسکرپشن کے ساتھ پروٹوکولز کیا بنتے ہیں، اسٹرکچر کیا بنتا ہے، لیکن عمل کا آغاز ہو گیا تو نوٹیفیکیشن جس کا انتظار تھا وہ آ گیا۔ دوسری بڑی خبر جس کے اوپر ہم زیادہ توجہ آج دیں گے وہ آج لاء منسٹر اعظم طارق صاحب اور انفارمیشن منسٹر دونوں کی اکٹھی پریس کانفرنس، جس کا لب لباب یہ ہے کہ جیل مینول کے تحت جو پروسیجر طے ہے، جو ضوابط طے ہیں، اس کے تحت ہم نے عمران خان کی ملاقاتیں کروانی ہیں، اور ابھی تک جو ہمارے سامنے ریکارڈ ہے وہ مکمل طور پر جیل مینول کے ضابطے کی پامالیاں ہوئی ہیں۔ تو جنہوں نے پامالی کی ہے عمران خان کے ہمشیراؤں سمیت، ان کو ہم نے ملاقاتیں اب نہیں کرنے دینی، اور جو اڈیالہ جیل کے باہر آپ بیٹھے رہتے تھے اور وہاں پر سڑک کو روکے رکھتے تھے اور وہاں پر آگ جلا کر، سردیاں آج کل ہیں، آپ بیٹھے رہتے تھے اور لوگوں کو تنگ کرتے تھے اور میلہ اور تھیٹر لگایا ہوا تھا، اب آہنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا۔ الفاظ استعمال ہوئے ہیں، کہا گیا کہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ اب ایسے کام نہیں چلے گا۔ اس کے اوپر ہم تجزیہ کاروں اور لیگل ایکسپرٹ سے بات کریں گے۔ تعارف میں کروا دیتا ہوں، بیرسٹر ظفر اللہ خان صاحب ماہر قانون نون لیگ کی طرف سے۔ یہ مسلسل ہمارے پروگرامز کے اندر آرگو کرتے رہے ہیں کہ عمران خان کو جو سہولت دی گئی ہے وہ ماورائے ضوابط ہے، اور جیل مینول کو یہ کوٹ کرتے رہے، آئین کو بھی کوٹ کرتے ہیں، جو سپریم کورٹ کی ججمنٹس ہیں ان کو بھی کوٹ کرتے رہے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ سہیل رشید صاحب نمائندہ سما ٹی وی، یاسر حکیم نمائندہ سما ٹی وی، اور ان کے ساتھ آفتاب عالم صاحب وزیر قانون کے پی ہمیں DSNG پر جوائن کر چکے ہیں، اور اسد ملک صاحب ڈان نیوز سے یہ بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ یہ تینوں رپورٹرز اس کو فالو کر رہے ہیں۔ جو ظفر اللہ صاحب ہیں ہمیں پرسپیکٹو دیں گے کہ وہ کیوں مسلسل یہ آرگو کرتے چلے آ رہے ہیں، اور آفتاب عالم صاحب ہمیں بتائیں گے کہ اس کے بعد ان کی جماعت کا رویہ کیا ہوگا، پالیسی کیا ہوگی۔ ایک ویڈیو بھی ہم آپ کو دکھائیں گے۔ پنجاب اسمبلی کے اندر ڈھیر لوگ موجود ہیں، تقریباً سینکڑوں کی تعداد میں سیٹیں آپ کو اب اس وقت خالی نظر آ رہی ہوں گی۔ آج اسمبلی کے اندر اسپیکر صاحب نے انا للہ پڑھا اور ساتھ ہی کہا کہ جی میں کچھ نہیں کر سکتا، میں حالت بخار میں یہاں پر موجود ہوں، لیکن یہ اسمبلی کے اندر کورم پورا نہیں ہو رہا۔ تو یہ کیوں انہوں نے کیا اور کیسے کیا،
آج جلدی کی دوڑ کے اندر جیو نے جھوٹا نوٹیفیکیشن چلا دیا. وہ کیوں ہوا؟ غلطی ہو جاتی ہے، لیکن بڑی سینسٹیو خبر تھی. اس کے اوپر ان کے اپنے رپورٹر قیوم صدیقی صاحب نے ایک ٹویٹ کیا، وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے. تو تمام مہمانوں کا شکریہ جی. لیکن ہم پہلے ذرا آفتاب عالم صاحب سے بات کر لیتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا اس کے اوپر ریاکشن کیا ہے. آفتاب صاحب، یہ جو پریس کانفرنس ہے، اس کے اندر اب بتا دیا گیا ہے کہ جو پہلے سہولت میسر تھی وہ اب بالکل میسر نہیں ہوگی، اور اب نہ وہاں پہ پریس کانفرنس کی گنجائش ہے، نہ دھرنے کی گنجائش ہے، اور نہ ہی ایک سے زیادہ ملاقات کی گنجائش ہے. تو میں ذرا آپ کی پارٹی کا پوائنٹ آف ویو جاننا چاہ رہا ہوں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. طلعت صاحب بہت شکریہ. دیکھیں، یہ جو دعوے کر رہے تھے کہ ہم ان کو کوئی ایکسٹرا آرڈنری فیسلٹیز دے رہے ہیں، تو میرے خیال میں ابھی ان کے اپنے منہ سے وہ واضح ہو گیا کہ وہ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ، انہوں نے بالکل جمہوریت کا جنازہ نکال دیا. آپ کو بھی تاریخ کا بخوبی علم ہے کہ بدترین مارشل لاء کے دور میں بھی اس طرح نہیں ہوئے. اور جس طرح آپ ان کے اپنے لیڈر جو مطلب سرٹیفائیڈ سپریم کورٹ سے جو ہے وہ چور نکلے ہیں، ان کے ساتھ کیا رویہ تھا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا، اور انہوں نے کیا پریشر ڈالا ہوا تھا، کیا پروپیگنڈا بنایا ہوا تھا. وہ آپ کا ایک سٹینڈرڈ پوائنٹ آف ویو ہے، میں اس میں انٹرفیئر نہیں کرنا چاہتا، لیکن نہ ہی میں آپ کو انٹرپٹ کرنا چاہتا. میں صرف آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اب انہوں نے ریڈ لائن کھینچ دی ہے، اب انہوں نے بتا دیا کہ پہلے جیسے معاملات نہیں چلیں گے. تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کی پارٹی جس نے اڈیالہ کے گرد اپنا پورا ایک نیریٹو بنایا ہے، اور وہاں سے پریس کانفرنسز بھی ہوتی ہیں اور میڈیا ہائپ بھی جنریٹ ہوتی ہے، وہ آپ کی پارٹی اس کو اچھا کھیلتی ہے، وہ اچھی بات ہے آپ کی پارٹی کے لیے. لیکن اب یہ نہیں ہوگا تو آپ کیا کریں گے؟ دیکھیں طلعت صاحب، اس دن بھی یہ منگل کے روز جو فیملی ڈے تھا ان کا ملاقات کا، تو آپ نے دیکھا کہ نہ ہم نے کال دی تھی، نہ ہماری پارٹی لیڈرشپ نے کوئی کال دی تھی کسی بھی ورکر کو یا عوام کو. لیکن تقریباً وہاں پہ 20 سے 30 ہزار بندہ جو ہے وہ جمع تھا، اور باوجود اس کے کہ انہوں نے ساری وہاں پہ مارکیٹس بند کی ہوئی تھی، سیکشن 144 بھی لگایا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی الحمدللہ لوگوں نے دفعہ 804 ہی لگایا. اور آپ نے دیکھا کہ پھر یہ مجبور ہو گئے اور فیملی کو مجبوراً ملاقات کرنی تھی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں یہ بالکل بلو دا بیلٹ چلے گئے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ان کی یہ سوچ ہے کہ ہم ان ہتھ کنڈوں سے ان کو ڈرا دیں گے، دمکا دیں گے، تو میرے خیال میں لوگ پھر بھی نکلیں گے اور عام عوام نکلے گی. اور انشاءاللہ ہم جائیں گے، ہم اپنے لیڈرات کے لیے بار بار جائیں گے. ان کا چہرہ جو ہے وہ پوری دنیا کے سامنے جو ہے وہ ہم ایکسپوز کرتے رہیں گے، اور انشاءاللہ ایکسپوز ہوئے بھی ہے. جس طرح کے ہتھ کنڈے یہ استعمال کر رہے ہیں، میرے خیال میں یہ ان سے عوام جو ہے وہ رکنے والی نہیں ہے، اور انشاءاللہ یہ تو ہمیں فائدہ ہے. ہماری جو تحریک ہے اس میں نئی جان آئے گی انشاءاللہ، اور آ بھی رہی ہے. آپ نے دیکھا جس طرح میں نے بتایا کہ 20 سے 30 ہزار بندہ خود بخود نکلا تھا وہاں پہ، تو کسی نے کال نہیں دی تھی. تو انشاءاللہ ہم تو آپ اڈیالہ کے گرد جائیں گے، اڈیالہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور ویسے ہی آپ کام کریں گے جیسے آپ پہلے کرتے چلے آ رہے تھے. آپ اس پریس کانفرنس سے، دھمکیوں سے یا ریڈ لائن سے مروب ہونے والے نہیں ہیں. یہ سمری ہے آپ کی بات کی. میں نے درست سمری پیش کی یا نہیں؟ بالکل سر، بالکل ہم پیسفل پروٹیسٹ ریکارڈ کرتے رہیں گے. جی آپ کا بہت شکریہ جی، آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین، آپ بات چیت سن رہے تھے آفتاب عالم صاحب کی، جو وزیر قانون ہیں KP کے، اور ہمیں وہاں سے بتا رہے تھے کہ ہم ان معاملات میں اب نہیں پڑیں گے، ہم وہی کام کریں گے پہلے کرتے چلے آ رہے ہیں. ظفر اللہ صاحب، آپ بہت عرصے سے ہمیں بتا رہے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے. رولز ہمارے سامنے، ہم چاہیں گے کہ ہمارے پروڈیوسر یہ دکھائیں کہ رول 265 کیا کہتا ہے جیل قوانین کا، مینول کا، جو بہت عرصہ پہلے برطانیہ کے راج میں بنا ہوا تھا. 548 کیا کہتا ہے، 557 کیا کہتا ہے. یہ مینول ہے جو تمام قیدیوں کے اوپر اور ان کے ملاقاتیوں کے اوپر لاگو ہوتا ہے. آپ یہ آرگو کرتے چلے آ رہے تھے، آج پریس کانفرنس کے اندر امپلیمنٹ کیا گیا، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اب عادت ہو گئی ہے. ان کو تو عادت ہو گئی ہے میٹنگ کی، تب ہم نے رول امپلیمنٹ نہیں کیے، تو اب اس کو کس طرح موڈیفائی کریں گے؟ جی تھینک یو ویری مچ. میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں. فیض الدوست لا منسٹر نے ایک بات کہی کہ ان کی لیڈرشپ کو سپریم کورٹ نے چور کہا ہے. سپریم کورٹ کے کسی ججمنٹ میں اگر ایسا ہو
میں ساری قوم کے سامنے آپ کے ادھر آ کے معافی مانگوں گا، اور اگر یہ مجھے ثابت کر دیں، میں یہ کہتا ہوں بالکل ایسی کوئی چیز کہیں بھی نہیں ہے، ان کو بھی چیک کر کے قوم سے معافی مانگنی چاہیے۔ کھوسا صاحب وغیرہ کی جو ججمنٹ تھی اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ بیٹے سے آپ نے جو ریسیویبل نہیں لی وہ آپ نے ڈکلیئر نہیں کی، ٹھیک، یہ نہیں کہا، اور اگر یہ کہا ہے تو یہ چیک کریں، ایسی باتیں نہ کیا وہ کریں۔ اس ججمنٹ کی سائٹیشن بھی ایسی ہے جیسے رولز کی انٹرپریٹیشن ہے، جیل مینول کے رولز کی انٹرپریٹیشن بھی یہی وہ ہے۔ بھی ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں یہ کہنا کہ چور ہے، سپریم کورٹ نے کہا ہے، یہ ہی مسٹ کریکٹ ہمسیلف، لا منسٹر سیریس چیز ہوتی ہے۔ اب آئیں گی یہ جیل مینول، وہ ہے جو ہماری حکومت، پیپل پارٹی کی حکومت، آپ کی حکومت، پیپل پی ٹی آئی، سب حکومتوں میں یہ رہی ہیں، کسی نے چینج نہیں کیے۔ وہ کیا کہتے پہلے کیا کہتے تھے، اب کیا کہتے ہیں؟ جب ہم جیلر ہوتے تھے بطور اے سی ڈی سی جیل کو سپروائز کرتے تھے، 15 دن میں ایک ملاقات ہوتی ٹھیک، لیکن اس میں لکھا ہوا ہے 7 دن، اب ہوئی نا، ٹھیک ہے، اور وہ ملاقات ہوتی کہاں ہے؟ سب عوام الناس کی، وہ ایک جنگلے بنے ہوتے ہیں وہاں ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، پاکستان کے 2 قوانین ہیں نا ان کے بقول، یہ تو کہتے ہیں نا ایک ہونا چاہیے، ٹھیک۔ پھر امینڈمنٹ ہوئی، لیکن اعلیٰ درجے کے قیدی کے لیے بھی یہی ہے کیا؟ اس میں لکھا اعلیٰ درجے کے، سب ایک ہے۔ سب کے لیے، ٹھیک۔ اب 1 ہفتہ ہو گئی ہے، اور خط کی اجازت پہلے بھی تھی، اب بعض اوقات فون کی اجازت بھی لاء میں لکھی ہوئی ہے۔ ان کے ہاں کیا ہوا ہے؟ پاکستان کی جیل اتھارٹیز نے، اڈیالہ نے یہ لاگو کیا، پٹیشن لے کے گئے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، بعض معزز جج صاحبان کے سامنے جب یہ لگا تو انہوں نے یہ کہا اٹارنی جنرل نے کہ جناب یہ رولز ہیں، یہ جو آپ پڑھ رہے ہیں۔ جج صاحب نے وہ کہا، اسد صاحب شاید بہتر بتائیں گے، اس کو ایک طرف کرو، 265 548 557 560 561 ایک طرف کرو۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا ایک ہفتے میں 2 ملاقاتیں ہوں گی، اور ایسے بھی یہاں 5-6 کی اجازت ہے، جی 38 بندے ہفتے میں یہاں ملتے رہے۔ دوسری بات، ایک اگر بی کلاس بھی ہو، اے بھی ہو، ایک کمرہ الاؤ ہوتا ہے۔ خان صاحب کو 5 ملے ہوئے ہیں، کسی جیل والے کو چاہے بی ہو سی ہو، اس کی کلاس ہی کوئی نہیں نا، اس کے اندر گیم کی ایکسرسائز اویلیبل نہیں ہے، کوک کی اجازت ہوتی ہے، بعض اوقات کھانا روز اجازت نہیں ہوتی، چیا سیڈ کی اجازت نہیں ہوتی، یہ ساری چیزیں وہ تو لاء منسٹر کے منہ میں پانی آ رہا تھا، کہہ رہے تھے کہ میں نے جب وہ مینیو دیکھا میرا دل کرتا میں بھی چلا جاؤں۔ آگے ایک بات میں اور کرتا ہوں، وہاں سے جیل کے اندر سے پریمیسز سے ایسا جیل پریمیسز تھا جیسے میریٹ کا ہوٹل، اور وہاں گفتگو وہ ہوتی تھی جیسا اسلام آباد پریس کلب۔ جس نے بھی کیا غلط کیا، ہماری حکومت نے جو غلط کیا، اور آپ لاگو کر رہے ہیں تو ٹھیک کر رہے ہیں، ہر ایک کے ساتھ ایک ایسے۔ اور جو رعایت خان صاحب کو قانون میں اجازت ہے ٹھیک ہے، وہ بالکل ملنی چاہیے، اور اتنی ملنی چاہیے جتنے اور قیدیوں کو کچھ پاکستان ایک جو اس میں لکھی ہے اس میں تو نہ ہونے کے برابر ہے ان کے معیار پہ۔ یاسر، ابھی 20,000 30,000 لوگوں کے جم گٹھے کا تو آپ تو کور کرتے رہے رات کو 2-2 بجے تک، تو کتنے لوگ؟ طلعت صاحب کل بھی ہم وہیں پہ موجود تھے، آج بھی تھے، منگل والے دن بھی تھے۔ منگل والے دن جب ہم وہاں پر پہنچے تھے، علیمہ خانم صاحب آئی تھی تو ان کے ساتھ 100 سے زیادہ کارکنان نہیں تھے، یہ میں آپ کو بڑے دعوے سے نہیں، ہمیں اپنے رپورٹرز پہ اعتماد ہے۔ وہ اور مغرب کے وقت یہ روٹین ہے کہ کارکن آ جائیں تو مغرب کی اذان سے پہلے ان کی واپسی شروع ہو جاتی ہے۔ مغرب کے وقت تک اگر میں ان سب کو جمع کر لوں جتنی وہاں پہ تعداد موجود تھی فیکٹری ناکے پر، تو وہ شاید 1,000 بھی نہیں بنے گی۔ ٹھیک، تو یہ 20-30 ہزار والی بات تو نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ ملاقاتیں جو ہیں، کل بھی جو ملاقات انہیں ملی تھی نا، ایک نئی چیز اس میں سامنے لانا چاہ رہا ہوں، یہ بھی اسی چینل سے ملی تھی جس سے علی امین گنڈاپور آتے تھے، جس سے بیرسٹر گور آتے تھے، اور اس ملاقات میں بیرسٹر گور کا بہت بڑا کردار تھا۔ وضاحت کے لیے یہ ٹی وی چینل نہیں ہے جس کا ذکر کر رہے ہیں لوگ نے کہا پتہ نہیں کون سا چینل ہے جو ملاقاتیں کرواتے ہیں، ٹی وی چینل نہیں، سما بالکل۔ تو یہ ملاقات بھی اسی چینل سے ہوئی تھی، اور انہیں 3 بجے کے لگ بھگ آگاہ کر دیا گیا تھا کہ عظمیٰ خانم کو ملاقات کی اجازت مل گئی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد تینوں بہنیں اور ان کے ایک کزن، یہ وہ فیکٹری ناکہ کے پاس ایک پیٹرول پمپ ہے، اس پیٹرول پمپ پہ تقریباً 1.25 گھنٹہ مشاورت کرتے رہے کہ اندر جا کے پوچھنا کیا اور اندر سے پیغام لا کے کیا باہر دے، جو جیل مینول کے تحت آپ نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے۔ اور ایک چیز جو ظفر اللہ صاحب نے کہی کہ وہ جنگلے میں ملاقات ہوتی، ان کی جنگلے میں ملاقات بھی نہیں ہوتی، کمرے میں ہوتی۔ ان کی کانفرنس روم ہے۔ میں نے لا بتایا، روم ہے، کانفرنس روم میں نے لا بتایا، میں یہ نہیں کہتا کہ خان صاحب کے ساتھ یہ چھوٹا سا لا، یہی روم ہے ہے جہاں پہ ملاقات کی جاتی ہے۔ ذرا اس کے اوپر واپس آ جائیں تو اسد آپ بتائیے گا، تو آج ہی کیوں یہ پھر یہ سارا جیل مینول تو کافی صدیوں سے موجود ہے نا، وہ 1.5 صدی تو ہوگی تقریباً، اتنی ہوگی نا جی 1884 میں۔
اصل میں ایشو بھی پرانا تھا اور ہمیں تو یہ پتہ چلا تھا کہ شاید سی ڈی ایف کے نوٹیفیکیشن کے حوالے سے کوئی پریس کانفرنس ہونی ہے. آپ نے کافی زور لگایا لیکن نوٹیفیکیشن تو آ گیا, اب تو خد و خال تو اب اپروول بھی ہو گئی. 4 بجے تھی پریس کانفرنس, پھر انہوں نے 5:30 بجے کی, ہم ویٹ کرتے رہے. صالح ظافر صاحب بھی تھے وہاں پہ اور بھی سینئر کو صحافی تھے. تو پھر ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ کتنے بجے, تو پھر وہ تقریباً 6:30 بجے تقریباً ہوئی تھی. تو اس میں انہوں نے یہ جو ابھی یہ بات کی کہ نوٹیفیکیشن کے حوالے سے بھی تھوڑا بتایا, لیکن جو یہ جو انہوں نے بتایا کہ ہم نے پابندی لگا دی, اب نہیں ہوگی, اب ملاقات بہنوں نے وائلیشن کی, اب نہیں ہوگی. ایک چیز انہوں نے یہ بھی بتائی, کیونکہ ایک یہ بھی چل رہا تھا کہ شاید ان کو کوئی وہاں پہ بیمار ہے یا کیا ہے, تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ ان کو جو پریویلیجز ٹریڈ مل ملی ہوئی ہے, ادھر سائیکل جو ہے ایکسرسائز کی وہ ملی ہوئی ہے, انہوں نے کہا پاکستان کی ہسٹری میں کسی کو نہیں ہوئی. اور باقی یہ جو ابھی, لیکن اسد یہ ساری تو دی گئی نا, کورٹ نے دی تھی, لا میں نہیں ہے, لا کے اگینسٹ دی تھی. لیکن لا کے اگینسٹ جو ہے پھر سپرنٹینڈنٹ جو ہے وہ کس طرح یہ کام کر سکتا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں, اس میں اس طرح سے ہوا تھا کہ ابھی تو یہاں پہ پورا ایک سسٹم ہی چینج ہو گیا. اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج سے 6 مہینے پہلے تک جو ہے, یہ صحیح بتاؤ ذرا, اور یہ وہ دن تھے جب سب جن تھے. جی جی, اب اس کے ان دنوں کی بات, جی ان دنوں کی بات کریں. ٹھیک, تو کوئی بھی ویسے ہی وہ مشال یوسف زئی صاحبہ ایک دفعہ آ گئی, حالانکہ وہ وکیل بھی نہیں تھی, اور میں نے بلکہ ایک سٹوری میں بھی لکھا کہ یہ وکیل نہیں تھی. ایڈوکیٹ جو ان کے پی ٹی آئی کے ایڈوکیٹ جنرل ہوا کرتے تھے, نیاز اللہ نیازی, ان کو میں نے کوٹ کر کے لکھا. تو وہ کنٹمپٹ سن رہے تھے ان کی مشال یوسف زئی کو کہ مجھے ملنے نہیں دیا جا رہا جج صاحب. تو ایڈوکیٹ جنرل جو ابھی موجود ہیں انہوں نے کہا جی کہ یہ خبر ڈاؤن میں آئی ہوئی ہے جس میں بتایا کہ یہ تو وکیل نہیں ہے. کہتے ہیں اچھا نہیں ہم اس پہ نہیں. پھر وہ وہی جج صاحب تھے جنہوں نے وہ جو پولیٹیکل ڈسکورس والا جو جو رول تھا وہ انہوں نے, آپ یہ فرما رہے ہیں کہ تشریحاً یہ اجازت ملی, آج یہ اجازت پروویژن نہیں تھی, پروویژن موجود نہیں تھے. سہیل ذرا آپ بتائیں, ذرا ایک پولیٹیکل کلچر ڈیولپ ہو گیا. یہ اڈیالہ جو ہے عملاً آپ کے لیے ایک پوڈ کاسٹنگ پلیٹ فارم بنا ہوا ہے. اسلام آباد کلب میں بھی اتنی ایکٹیویٹی نہیں ہوتی. اسلام آباد کلب والی اگر ایکٹیویٹی ہو تو اڈیالہ کے سامنے لوگ نہ ہوں. اسلام آباد کلب میں جو کیا ہے انتظامیہ نے, اسلامک پریس کلب کی بات کروں, جو کیا انہوں نے, تو اب واپس آئیے, تو یہ امپلیمنٹ کریں گے تو یہ تو پھر ہنگامہ ہوگا. میرا خیال ہے یہ اگر امپلیمنٹ کریں گے تو یہ فرسٹ ٹائم ہوگا کہ پورے لیٹر اینڈ اسپرٹ سے جیل رولز امپلیمنٹ ہوں گے کسی بھی سیاسی قیدی کے بھی وہاں ہوتے ہوئے, یا کسی سیاستدان کے. اگر آپ سیاسی قیدی نہیں بھی کہنا چاہتے, بطور رپورٹر جو چند سالوں میں نے دیکھا ہے, کچھ فیکٹس ایسے ہیں جن کو دیکھتے ہوئے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ پھر یہ کیسے ہوگا. نواز شریف صاحب بھی وہاں پر تھے, ملاقاتیں تو ان سے بھی ہوتی تھی. بلاول بھٹو زرداری نے کوٹ لکھپت جیل میں جا کے پورے وفد کے ساتھ ملاقات کی تھی اور پھر باہر پریس ٹاک. لیکن انہوں نے پھر بتایا کہ جب کوٹ لکھپت میں گئے تھے تو پھر عمران خان نے کہا تھا کہ جیل مینول کے تحت ملاقات کرائیں, تو بالکل اس طرح ہی ملاقات ہوتی تھی. یہاں پہ اڈیالہ میں سہولت میسر تھی, کوٹ لکھپت میں ان کو میسر نہیں تھی نواز شریف کو. اس کے بعد یہ ہے ایک اور فیکٹ یہ بھی ہے کہ عمران خان صاحب, یاسر حکیم صاحب بہتر سمجھتے ہیں کہ ان کے ٹرائلز بھی جیل کے اندر ہو رہے ہیں. صرف ایک ٹرائل جو جی ایچ کیو گیٹ حملہ کیس ہے اس میں ان کے کو ایکیوز جو ان کے پارٹی کے ہی لوگ ہیں 100+ ہیں کچھ ان کے ساتھ, جی 105 ان کے ساتھ کو ایکیوز ہیں. اگر وہ آپ کریں گے تو وہ ان سے ملیں گے بھی. عدالت جو اندر لگتی ہے تو عدالت پھر آپ جیل کو خالی نہ دیکھیں نا, جیل کے اندر عدالت قائم ہے جس کو, لیکن یہ جو آج جو بتایا وہ ملاقاتوں سے متعلق ہے, اس میں ٹرائل کا ذکر تو بالکل نہیں ہوا, جو ملاقاتوں سے متعلق ہے. اچھا جی, رول 265 آپ کے سامنے ہم رکھ دیتے ہیں. اعلیٰ درجے کے قیدی ہفتے میں ایک خط لکھ سکتے ہیں یا ایک ملاقات کر سکتے ہیں. جو انگریزی میں لکھا گیا ملاقات کو انہوں نے لفظ استعمال کیا انٹرویو. یہ اس زمانے کی برٹش انگلش ہے جس میں انٹرویو کا مطلب ملاقات ہوتا تھا. یہ نہ سمجھے کہ ٹی وی انٹرویو کیمرہ کے ساتھ لوگ وہاں پر موجود ہیں یا پریس والے بیٹھے ہوئے ہیں. اور دونوں میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہو سکتا ہے, دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے. اگر خاندان میں موت یا کسی کی شدید بیماری ہو تو سپرنٹینڈنٹ ضرورت کے مطابق اس پابندی میں نرمی کر سکتا ہے. قیدی سے ملنے کے لیے زیادہ سے زیادہ 6 افراد کی اجازت ہوگی. ملاقات میں سیاسی بات چیت کی اجازت نہیں ہوتی, اور قیدی ہر خط صرف ذاتی معاملات تک محدود ہونا چاہیے. جیل کے نظام, نظم و ضبط, دوسرے قیدیوں یا سیاست کے بارے میں کچھ نہیں لکھا جا سکتا. اگر ملاقات کے دوران کی گئی باتیں یا قیدی, یہ بڑا اہم ہے, ملاقات کے دوران کی گئی باتیں یا قیدی کے خط کا مواد باہر شائع کیا جائے تو یہ سہولت کم یا مکمل طور پر ختم کی جا سکتی. یہ تو جو بات کرتے تھے وہ تو اس کی تو پریس کانفرنس ہوتی تھی. ہمارے تو ٹاک شوز اور آپ کی رپورٹنگ, آپ کی بھی رپورٹنگ اور آپ کی تنقید, یہ تو اس پہ ساری ختم ہو جائے گی. دیکھیے, یہاں سے بیٹھ کے مضامین لکھے گئے غیر ملکی پریس میں, یہاں سے ٹویٹر ڈیلی چلتا ہے, آئی ڈونٹ نو ہاؤ چلتا ہے, کیسے جیل سے اجازت ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ رولز ٹھیک ہے یا غلط ہے, رولز یہی ہیں, جو کچھ ہوتا رہا وائلیٹ کرتے رہے, اور یہ غالباً میں تو کبھی خوش نہیں تھا.
میں آج بھی کہتا ہوں کہ رول کی اپلیکیشن سب کے اوپر برابر ہونی چاہیے. ساتھ والا جو جیلی بیٹھا ہے مرڈر کا، جس کو آپ نہیں ملنے دیتے، اس کی بیوی مرغی بیچ کے آتی ہے، اس کو آپ نہیں ملنے دیتے، اور یہاں دوسرا پاکستان بنا کے لوگوں سے ملاتے ہیں. میاں نواز شریف کا انہوں نے کہا، میں پھر یہ کہوں گا یہ ڈیٹا کبھی نکال کے لے آئیں. کورٹ نے جو اجازت دی تھی عمران خان کو بالکل لا کے اگینسٹ دی تھی. ان کو کورٹ میں کہا گیا تھا اسد صاحب سے پوچھ لیں گے، رول نہیں کہ تم ایک طرف کرو. 38 بندے ملتے رہے. میں کوٹ لکھپت میں میاں صاحب سے ہمیشہ ملتا رہا. آخری 1 مہینہ میں آپ باہر کے پریس کانفرنس کرتے تھے؟ وہ اجازت نہیں تھی، مارتے تھے. 1 مہینہ ہمیں زیادہ لوگوں کو ملنے کی اجازت تھی، اس سے پہلے نہیں ہوتی تھی. کھانا بھی تھوڑے عرصے کے لیے ان کا. آپ نے کبھی پریس کانفرنس نہیں کی؟ لا منسٹر نے تو آج کیا، آپ نے کبھی میڈیا سے بات نہیں کی، کوئی سٹوری نہیں بریک کی؟ نہیں بالکل کسی نے بتا دے کسی نے کی، ایسا نہیں ہے کیونکہ رول میں اجازت نہیں. نہیں وہ دیکھو معاملے کو ایک بھگت رہے ہیں نا، معاملے کو ہاتھ سے آگے تو نہیں بڑھاتے نا. وہ جتنا ہو قانون کے مطابق چلنا چاہیے، وہ قانون کے مطابق رعایت ملنی چاہیے، لیکن قانون ایک ہو. میں تو یہ کہتا ہوں. ٹھیک، ذرا میں یاسر آپ سے پوچھوں، جو سب سے اہم سوری ایک لائن، شاہد خقان کو کسی بندے کو، میں پھر کہتا ہوں، اس کی بہن اور میں وکیل تھے، بیوی اور 2 بچوں کے علاوہ کسی ایک کو 8 مہینے میں ملاقات کی اجازت نہیں تھی. اور یہ سپرنٹینڈنٹ کی موجودگی میں ملاقاتیں ہیں. میں کورٹ میں جاتا رہا اسی اسلام آباد ہائی کورٹ، آج اس کے اوپر بھی ایمفسائز 2 ہفتے کی تاریخ دیتے تھے مجھے. سپرنٹینڈنٹ جو ہے صاحب کو کورٹ پیش کیا جاتا تھا جیل سے، اور وہاں پر سب مل لیتے تھے کیونکہ وہاں پریزن رولز میڈیا ٹاک کر جاتے تھے. اگر عمران خان صاحب کو اوپن ہے میڈیا ٹرائل آتے ہیں باہر میں تو ضرور کریں. لیکن اس میں جیل کی ان کو 38 بندے جیل میں ملتے ہیں، میں اس کی بات کروں. جیل کے اندر اگر کورٹ لگی ہو تو کیا کورٹ روم کے اندر وہ کورٹ ہے؟ نو، کمرے میں جا کر 38 آدمی اگر عمران خان کو نہیں ملتے رہے کانفرنس روم میں جرمدار ہوں. اگر شاہد خقان کو 6 بندے ملتے رہے ہیں ہفتے میں جرمدار ہوں، آئیں بیٹھے مقابلہ کریں. لیکن اس میں 1.5-2 مہینے کی ڈیولپمنٹ یہ بھی تھی نا کہ پنجاب گورنمنٹ نے جیل ٹرائل کا نوٹیفیکیشن واپس لے لیا تھا. تو پھر یہی PTI کے وکلا اور ان کی فیملی انہوں نے کورٹ جا کے شور کیا تھا کہ ان کی جان کو خطرہ ہے، سیکیورٹی کے ایشوز ہے، تو آپ یہ نوٹیفیکیشن واپس. لیکن میں ایک اور نقطہ لانا چاہتا ہوں. اب جو اس کی آج کی پریس کانفرنس کے بعد مجھے لگا کہ جو سپرنٹینڈنٹ ہے جیل کا، وہ تو بڑا بھاری بھرکم آدمی ہے بھائی. وہ تو ملاقات کو کم بھی کر سکتا ہے، روک بھی کرتا ہے، سہولت وڈرا بھی کر سکتا ہے، اور اس کی موجودگی کے بغیر ہر ملاقات نامکمل اور غیر قانونی ہے. اتنا بھاری بھرکم ہے ویسے یار مجھے ویسے تو انہوں نے جو لا منسٹر انہوں نے کہا تھا کہ جب میں جایا کرتا تھا تو وہ کہتے پہلے تو مجھے لاہور ہائی کورٹ سے پرمیشن لینی پڑی کہ جی مجھے میں وکیل ہوں ان کا، اور ساتھ میں ایک خواجہ حارث صاحب، تو ہم 2 بندے جاتے تھے، اور جب ہم بات کرتے تھے تو وہ سپرنٹینڈنٹ ہمارے اوپر بیٹھا ہوتا تھا. ہم نے ان کو کہا کہ بھائی ہمارا ایک بیرسٹر صاحب جو ہیں لائر ہیں، اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ ہم نے ان سے اپنا کیس ڈسکس کرنا ہے، تو ہماری اسٹریٹجی تو آپ سمجھ جائیں گے. سپرنٹینڈنٹ تو کہا، اس سے کہا نہیں میں آپ میرے پہ بھروسہ رکھیں، میں کسی سے شیئر نہیں کروں گا. ادھر کا جو سپرنٹینڈنٹ اس کی اس قسم کی مجال اب ہو جائے گی. ویسے وہ یہاں پہ تھوڑا سا صورتحال ڈفرینٹ ہے، کیونکہ جب نواز شریف صاحب جو تھے، جب ان کا ٹرائل جب تک چلتا رہا وہ میڈیا ٹاک کرتے تھے. آپ رسپونڈ کرنے سے پہلے بریک لے لیتے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، اس کے بعد اب اڈیالہ کے گرد جو آپ کو معاملات نظر آتے تھے، آج کی پریس کانفرنس کے بعد حکومت کی طرف سے پیغام بڑا واضح ہے، اب یہ معاملات ویسے نہیں چلیں گے. اب رولز یکدم سامنے آ گئے ہیں ہمارے، اور سپرنٹینڈنٹ جو ہے اس کو مرکزیت حاصل ہو گئی ہے، سہولیات کے اوپر اعتراضات اٹھائے جا رہے ہیں. تو PTI تو کہہ رہی ہے کہ ہم نے اس کو نہیں ماننا. بریک کے بعد بہت عرصہ پنجابی فلمیں ایک جملے کے اوپر چلتی رہیں پاکستان میں، اے شادی نہیں ہوئے گی. اب ہمیں لگتا ہے کہ آج کی پریس کانفرنس کے بعد جو لا منسٹر انفارمیشن منسٹر نے کی، وہ کہہ رہے ہیں کہ اے ملاقات نہیں ہوئے گی. ذرا سپرنٹینڈنٹ کے اوپر ہم بات کر لیں، کیونکہ وہ سپرنٹینڈنٹ جو کسی خبر کا تذکرہ ہی نہیں اس کو ہوتا تھا، تو لگتا تھا کہ یہ تو براہ راست پنڈی سے جنرل ہیڈ کوارٹر سے بات ہو رہی ہے، اور اس سے علیمہ ہے، اور اب تو سپرنٹینڈنٹ بیچ میں آ گئے. طلعت صاحب ان کی ملاقاتوں میں سپرنٹینڈنٹ زیادہ موسٹلی موجود نہیں ہوتا، لیکن موجود نہیں ہوتا، لیکن ہم نے یہ بھی ہونا بھی دیکھا نہیں چاہیے. نہیں وہ لکھا ہوا جیل میں نہیں بیٹھ نہیں سکتا ملاقات میں. ملاقات میں بیٹھی تو کیا کرتا ہے؟ نہیں جو لائر کے ساتھ ہوگا وہاں نہیں بیٹھ سکتا، ویسے بیٹھے ہوتے ہیں. ہم نے چونکہ یہ ان کے مقدمات کا ٹرائل بھی وہاں پہ دیکھا ہے، تو ہم نے ان مقدمات کے ٹرائل میں بشرا بی بی کو اور عمران خان صاحب کو
सुपरिटेंडेंट के कानों में सरगोशियां करते भी देखा है, इतनी सहूलत भी रही है। तो सुपरिटेंडेंट वाकई ताकतवर है अगर रूल्स को देखें तो। रूल्स के मुताबिक सुपरिटेंडेंट के पास बहुत ताकत और बहुत इख्तियार मौजूद है। ज़ाहिर है एक इलाके की जेल है, वहाँ से क्रिमिनल्स वहाँ पे सारे इकट्ठे किए गए, तो उसके लिए सुपरिटेंडेंट के पास ताकत और इख्तियार भी होना चाहिए। मैं इमरान खान साहब के हवाले से ये बात नहीं कर रहा। तो यानी वो तगड़ा है तो इतने बड़े जेल के अंदर इतने लोगों को कंट्रोल कर रहा है ना। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये जो मुलाकात रोकी गई है ना, इसमें असद मलिक साहब और शायद सुहेल रशीद साहब भी बता सके, हाई कोर्ट इस्लामाबाद का शायद एक आर्डर था जिसमें इन्हें मुलाकात की मशरूत इजाज़त दी गई थी, जिसमें यह कहा गया था कि ये बाहर आके बात नहीं करेंगे, कोई सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे और अडयाला के सामने नहीं करेंगे, और उस पर कुछ टाइम इन्होंने अमल भी किया, लेकिन अब इन्होंने वायलेट उसको करना शुरू किया, फिर ये रुकी। ये खदशा पहले से मौजूद था कि जिस तरह ये कानून को, अदालती अहकामात को नज़रअंदाज कर रहे हैं, जिस तरह से यहाँ पर लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है, यहाँ पे हंगामा हो रहा है, किसी न किसी स्टेज पे आके गवर्नमेंट, सूबाई डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया या जेल इंतज़ामिया अपने रूल्स और अपने इख्तियारात इस्तेमाल करेगी। तो सुहेल, आपको लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो सहूलत उनको बाय डिफ़ॉल्ट या बाय प्रेशर या किसी और वजह से मैसर की गई, उसका ज़रा ज़्यादा ही गलत इस्तेमाल कर लिया? उनका ख्याल था कि अब ऐसे ही रूल चलेगा। देखें, पीटीआई से शायद कुछ गलतियां यकीनन हुई होंगी, लेकिन जब वो कहते हैं कि हमारा लीडर अंदर है तो वो सियासतदान है, उसने सियासी बात ही करनी है। बात थोड़ी सी मैं पहले ऐड कर दूं सुप्रीटेंडेंट अडयाला की पावर्स की। वो इतने पावरफुल हैं कि असद मलिक साहब तस्दीक करेंगे कि इन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बाकायदा पटिशन करके खुद ये पटिशनर बने कि वहाँ पर जेल है, मैं कवरेज के लिए जाता हूँ और मुझे रोक देते हैं। ये ऑर्डर लेके गया, उन्होंने फिर नहीं जाने दिया। इसके बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने सेटअप में, ठीक, इसके बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जेल रिफॉर्म्स का एक कमीशन तश्कील दिया और उसको एम्पावर किया कि ये जेल में जाके जेल का जो कोना, जो कमरा देखना चाहिए देख सकेंगे। उन्होंने अडयाला में जाकर कहा हमें आप XPM का सेल भी दिखाएं, उन्होंने कहा नहीं, वो इस वक्त वहाँ नहीं है, वो कोर्ट अटेंड करेंगे। उन्होंने कहा सेल दिखा दें, उन्होंने कहा नहीं। तो इसमें वो जो टीम थी उसके अंदर पावर खदीजा शाह भी थी उस टीम में। चीफ जस्टिस ने उन्हें उसमें प्रिजनर के तौर पे शामिल किया था। एक अच्छी बात थी कि उनकी कमरे को नहीं खोला। और इसके बाद चले अच्छी बात हुई होगी, लेकिन मैं पावर्स दिखा रहा हूँ। और अभी भी ये सारा क्राइसिस इसलिए बना है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार बार ऑर्डर करती थी कि जी आप इंप्लीमेंट करें, तो लेकिन अगर ऑर्डर जो है वो रूल्स के साथ सामने हेड ऑन क्लैश है उसका, ये अगर डिक्लेयर कर दिया जाता, रिटर्न में दे दिया जाता पीटीआई को कि आप ये वायलेट कर रहे हैं रूल्स, इसलिए हम आप ये क्यों नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ, ये बताया ना, ये क्यों नहीं हुआ भाई? ये तो पहले से मौजूद थे, हेड ऑन कोलिजन भी था, इख्तलाफ भी था। आप लिख रहे थे ना इसके ऊपर? जी, मैं इस पे अभी भी लिखता हूँ, लेकिन सर इसमें एक, बल्कि आज जो उन्होंने एक बात ये भी की थी कि जो सुहेल आफरीदी कहते हैं कि मैंने मशावरत करनी है, तो उन्होंने कहा कि मैंने काबीना बनानी है, और जेल रूल कहता है कि आप अंदर की एक बात नहीं बाहर ला सकते। वो कहते हैं मैंने काबीना बनानी है, तो इससे बड़ा पॉलिटिकल स्टेटमेंट। इसमें वो साकिब निसार साहब की जजमेंट का हवाला दिया उसमें, जिसमें उन्होंने कहा था कि एक बंदा जो कि किंग बनने, जो डिस्क्वालीफाई है, वो किंग नहीं बन सकता, वो किंग मेकर भी नहीं बन सकता। तो ये खैर बात उन्होंने की थी नून लीग के लिए उस वक्त उसमें, लेकिन अभी उन्होंने कहा कि ये अब इस पे भी अब देखें तो दूसरी क्या सिदम ज़रीफ़ी है कि आज नून लीग के लॉ मिनिस्टर को साकिब निसार की जजमेंट जो है वो भी उससे बड़ी सिदम ज़रीफ़ी है कि वो साकिब निसार ने जजमेंट जिसके लिए की थी उसका लॉ मिनिस्टर बैठ के उनकी जजमेंट कोट करके बता रहा है। तो किंग मेकर नहीं बात, क्या पावर है जी सुप्रीटेंडेंट? देखिए, मैं अर्ज करूं, पहली बात तो जो कामत है, मैं अर्ज करता हूं, पहली बात तो ये कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को पाकिस्तान के किसी कानून में जेल अथॉरिटीज को हुक्म करने की इजाज़त नहीं है। ही कैन पास एन ऑर्डर इन ए कोर्ट, ठीक, वरना कोई पावर नहीं है। गलत किया, अगर किया नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, वो जुडिशल ऑर्डर पास कर सकता है, ये नहीं एक्टिव नहीं कर सकता। दूसरी बात ये है कि ये जेल जो है ना हमारी अडयाला, ये जेल ही नहीं है, ये तो मैरियट होटल है। जेलें हैं पाकिस्तान की, और अब मैं बताता हूँ पावर क्या है। हम जेल का विजिट करने जाते थे साहब, वो कतार में बिठाते हैं लोगों को और यूं करके पाँव के ऊपर हाथ रखते हैं, सर रखते हैं नीचे, और हम वहाँ गुजरते थे। आज भी जब सुपरिटेंडेंट जेल अंदर जाता है इंस्पेक्शन के लिए तो ऐसे बैठते हैं, अच्छा, यानी हाथ यूं और सर नीचे। आज भी यही है। अच्छा, हमें वो बोलते कैसे थे? बतौर डिप्टी कमिश्नर हम जाते थे, वो कैसे बोलते? कहते सर अर्ज करने की इजाज़त है। आज भी यही ला है, मुल्तान जेल में आज भी यही है। हम कहते थे बोलो, वो नीचे सर उठा नहीं सकता, और वहां से वो बात करता है। आगे चले, पाकिस्तान के गैर इंसानी है, बिल्कुल गलत है, बट दिस इज द लॉ।
چینج کریں اس کو. میں تو کہتا ہوں اٹھا کے اس جیل کو وہ ماریں قانون کو. میں نے 50 دفعہ پنجاب گورنمنٹ کو ہم نے کہا ہے آگے چلیں. پاور دیکھیں, یہ ایسا پاورفل پاور ہے, اس کو سزا دینے کی اجازت ہے جج والی, سزا معاف کرنے کی, جوڈیشل پاور, کوڑے مارنے کی اجازت ہے, اس کو فائن کرنے کی اجازت ہے, سزا معاف کرنے کی اجازت ہے. یہ تو اتنی پاور کسی بندے میں نہیں ہے پاکستان میں, جوڈیشل ایڈمنسٹریٹو ساری. اچھا پریکٹس اور چیز ہے. ایک بات میں اور ضرور کرنا چاہوں گا, یہ جو ہے نا کہ ججمنٹ, ثاقب نثار کی ججمنٹ بالکل غلط تھی. نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کہا جی 14 سینیٹر جو میاں صاحب نے مشاورت سائن کیے تھے بیک ڈیٹ میں. پاکستان کا لا یہ ہے کہ پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن کو پروٹیکشن ہوتی ہے. ٹھیک, اس نے نہیں دی. 14 سینیٹر ہمارے فارغ ہوئے, انڈیپینڈنٹ ہوئے. ججمنٹ غلط تھی. یہ عمران خان کے بارے میں بھی کوڈ نہیں ہونی چاہیے. اگلی بات, یہ ججمنٹ انہوں نے مریم پہ بھی لگائی. مریم کو بنا رہے تھے ہم وائس پریزیڈنٹ پارٹی کا, انہوں نے کی پٹیشن 2 خواتین میں, مریم کا وکیل تھا ای سی پی میں یہی ججمنٹ آئی. ٹھیک ہے, اور میں نے کہا آپ پہ, لیکن بات یہ ہے غلط ہوتا ہے, لیکن سوچ لینا چاہیے کہ آپ کس کے لیے گڑھا کھود رہے ہیں, خود بھی گریں گے. لیکن گڑھا تو بڑے عرصے سے کھودا ہوا تھا, یہ گڑھے کے ارد گرد گھوم رہے تھے. یاسر, اب اگلے ہفتے ظاہر آپ لوگوں کی ساری بیٹس ہیں, آپ نے کور کرنا ہے. آپ کی توقعات کیا ہیں؟ کیونکہ آج بہت ہی غیر مبہم انداز میں انہوں نے بتا دیا کہ اب ایسے نہیں چلے گا. تو آپ کی اینٹیسپیشن کیا ہے کہ وہاں پہ کیا ہوگا؟ دیکھیں طلعت صاحب, میری اینٹیسپیشن یہ ہے کہ اس سے پہلے تک جو کچھ وہاں پہ ہوتا رہا تھا نا, پولیس اس میں خود کو ریاست کا حصہ نہیں سمجھ رہی تھی, جس طرح ان کے ساتھ سلوک کیا جاتا تھا پی ٹی آئی کی طرف سے. لیکن آج کے اس فیصلے کے بعد میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ پولیس کہہ رہی ہے کہ ہمیں 3 دن کے لیے اپنے آپ کو ریاست سمجھ لیں گے, ہمیں اسی بات کی خوشی ہے. یہ تو ایک انتہائی تو ایسے ہی اور اگر صورتحال جنم دے سکتے. اور جو 144 کی وائلیشنز ہوتی رہی ہیں وہاں پہ پچھلے 3-4 ہفتے میں, ان کی تمام رپورٹس روزنامچے میں درج, اب ان پہ مقدمات درج ہونے کا بھی سلسلہ شروع ہونے کا امکان ہے. یہ تو لاپتناہی سلسلہ ہوگا بھائی. اور اس کے بعد میں آپ کو یہ بھی بتا رہا ہوں کہ اگر اس دفعہ کوئی ایسا ڈرامہ وہاں پہ کیا گیا, بندوں کو لایا گیا, تو وہاں پہ مار کٹائی بھی ہوگی. اس میں سر ایک چیز 30 سیکنڈز ہے, مجھے پتا ہے کہ بخاری کے لیے 30 سیکنڈ بہت کم ہے. ایک چیز جو تھی جو کہ شاید میڈیا پہ بھی نہیں آ سکی, اس میں یہ تھا کہ بالکل جب پریس کانفرنس ختم ہو رہی تھی تو اس وقت صالح ظافر صاحب نے ایک بڑا خطرناک سوال کیا جی کہ کیا ان کو جو ہے یہاں پر چیزیں جو ہے وہ مینیج نہیں ہو رہی, کہیں شفٹ کیا جائے. تو جس پہ انہوں نے کہا جی اس پہ بھی ہو سکتا ہے, اور اس میں ہمیں جو تھوڑی بہت انفارمیشن ہے کہ شاید ساہیوال جیل جو ہے جس پہ صرف وہ انڈر گراؤنڈ ہے, اس میں آسمان نظر ہی نہیں آتا, نہ دن کا پتہ لگتا ہے نہ رات کا پتہ لگتا ہے. بنی گالا شفٹ کرنا چاہیے, ایک شاید وہ بھی آپشن ہے گالا میں. ٹف سچویشن. نہیں بنی گالا میں اس کو شفٹ کرنا چاہیے, میرا مطالبہ. ساہیوال جیل کی کوئی بات نہیں, لیڈر ہے, بنی گالا میں شفٹ کر. اچھا اب I have to leave it there. اب پروگرام کا وقت ختم ہوا. آپ صرف ایک جملہ کہ اڈیالہ کے باہر نہیں ہوگا تو کہیں اور ہوگا, سیاست تو قید نہیں ہو سکتی. That's a very important point. So اب یہ دیکھنا ہوگا کہ سیاست جو ہے بمقابلہ قانون اور ضوابط, اور پھر ایک بہت ہی تگڑا قسم کا سپرنٹینڈنٹ جو پہلے تگڑا تھا لیکن اس پریس کانفرنس کے بعد تو وہ حقیقت میں اپنے آپ کو تگڑا محسوس کر رہا ہوگا. ہم آپ کو پنجاب اسمبلی لیے چلتے ہیں. 234 سیٹیں رکھنے والی جماعت جو کورم پورا نہیں کر رہی, اور اسپیکر جو ہیں ان کی اپنی جماعت سے ہیں, کتنے پریشان ہیں؟ جی کاؤنٹ کریں جی. اسی تو 102 بخار چ بھی آ کے بیٹھے ہیں بھائی صاحب, کو خیال کرو. رانا ارشد صاحب چیف وپو, جی وزیر پارلیمانی سیکٹری چیئرمین سٹینڈنگ ہی پورے کر لو تو پھر بھی پورا ہو جانا چاہیے. کی کر دے جے 4 گھنٹے دیر نال شروع کرایا تو پھر بھی پورا نہیں ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب اس سے آگے میں کیا کہوں آپ کو. ہم بہرحال آج کی جو نوٹیفیکیشن کے اوپر, جیو کے اوپر غلط نوٹیفیکیشن چل گیا, پھر معذرت ان کو کرنی پڑی. ہم آپ کو ایک ٹویٹ دکھانا چاہتے ہیں اور سنوانا چاہتے ہیں جو عبدالقیم صدیقی ان کے سینئر رپورٹر ہیں, انہوں نے کیا. پہلے خبر کی دوڑ کیا گول کھلاتی ہے. فیک بوسٹر اکاؤنٹ 4:26 پر اس نوٹیفیکیشن کو جعلی قرار دے چکا تھا. اس کے ٹھیک 1 گھنٹے بعد اتنے بڑے صحافتی ادارے پر اس نوٹیفیکیشن کا چلنا, اور رپورٹر اعزاز سید کا کہنا کہ نوٹیفیکیشن پر صدر اور وزیر اعظم کے دستخط ہیں, یعنی سیکشن آفیسر. اس سے اندازہ کیجئے اب میں مزید کیا کہوں. اور خبر کے اگلے لمحے تیز ترین تردید.
یہ اے آئی نے اس کو پڑھا ہے تو لہذا پریشان نہ ہو کہ یہ کیسے پڑھا جا رہا تھا، لیکن قیوم صدیق نے ٹویٹ کر کے اپنے ندامت اور غصے اور صحافیانہ دیانتداری کا اظہار بھی کر دیا. ہماری طرف سے یہی کچھ اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.